بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اما بعد فیا ایھا الناس ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، یفعل ما یشاء۔ وہ جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جہاں چاہے کرے، اور جو کچھ وہ کرے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ اکیلا کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، پوری کائنات اس اکیلے کے سامنے جواب دہ ہے۔ اضحک و ابکا، امات و احیا، ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے۔ اس مالک نے مجھے اور آپ کو زندگی کے چند دن یہ جو عطا کیے ہیں یہ غنیمت ہیں، اور میری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا حکم، آپ کا فرمان، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ یہ ایام زندگی کے فرمایا غنیمت ہے تمہارے لیے، اور جن 5 چیزوں کو آپ نے غنیمت گنوایا ہے، روز قیامت سب سے پہلے سوال بھی نہیں 5 کے متعلق ہوگا۔ سیم الفاظ ہیں ایک اور حدیث میں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے فرشتوں کو حکم ہوگا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لو کہ جانے نہ پائیں۔ کس لیے؟ کہ ابھی ان سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ وہ سوال بھی یہی ہیں جن چیزوں کے متعلق فرمایا غنیمت سمجھیں۔ عن عمرہ، عن شبابہ، زندگی کے متعلق سوال ہوگا، اسے کہاں کھپایا۔ جوانی کے متعلق سوال ہوگا، اس کو کہاں برباد کیا۔
اور مال کے متعلق دو سوال ہیں. عن مالہ، پہلا سوال ہے من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کمایا کیسے، جائز ذرائع سے یا ناجائز ذرائع سے، حلال یا حرام، اور فی ماذا انفقہ، اسے خرچ کہاں کیا، وماذا عمل فیما علم، اور جو مسائل علماء سے سن کر یاد کیے تھے یا خود مطالعہ کیا تھا اس پر عمل کس حد تک کیا. ان 5 سوالوں کے جواب بھی ہم نے دینے ہیں. یہ زندگی کیا ہے؟ بڑی مشہور باتیں ہیں دو. کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی کے سفر ہے، زندگی ایک کتاب ہے. زندگی اگر سفر ہے تو اس کی منزل مقصود کیا ہے؟ قبر. زندگی گزار کے جانا کہاں ہے؟ پہلی منزل قبر ہے. اور جس طرح عام سفر ہم کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، کراچی سے آپ نے جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے، اس طرح سے آگے چلے جائیں ملتان تک، پورے ملک میں کسی شہر کا نام لیں تو آپ کے ایک منزل متعین ہوگی کہ میں نے کتنے کلومیٹر سفر کرنا ہے. ایون وہ 100 کلومیٹر ہے، 200 ہے، 1000 ہے. تو اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کے سفر کی منزلیں بھی متعین کر دی ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمر، اس کی ایوریج، اس کی اوسط آپ نے بیان کر دی، ما بین 60 الی 70، 60 اور 70 کے مابین، قل من یجاوز، اس سے آگے بڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے. یہ اوسط ہے 60-70 سال. اگر کوئی 70 سے اوپر جا رہا ہے وہ بونس ہے، سمجھے اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے، چند دن اور گزار لوں گا، جانا ہے، پھر راستہ یہی ہے. یہ انسان کی زندگی ہے. پھر زندگی کے سفر میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جیب خرچ ہو، کرایہ ہو، زاد راہ ہو. اس کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے. پھر آپ حفاظت کرتے ہیں. اگر جیب میں کوئی رقم ہے، کوئی چور چوری نہ کر لے، کوئی ڈاکو ڈاکہ نہ مار لے، کوئی جیب کترا جیب نہ کاٹ لے. حفاظت کرتے ہیں اپنے زندگی کے سفر میں اپنے زاد راہ کی. تو یہ جو سفر ہے اس کا بھی زاد راہ قرآن نے بیان کر دیا ہے. اس کا زاد راہ ایمان اور تقوی. اگر یہ آپ کے پلے ہے تو سفر خیریت سے گزر جائے گا، منزل مقصود تک خیریت سے پہنچ جائیں گے. اگر یہ زاد راہ نہیں ہے یا لٹ گیا ہے راستے میں تو پھر کسی کام کے نہیں. اس دولت کو لوٹنے والے ڈاکو بھی موجود ہیں جو ایمان کی دولت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تقوی کی دولت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اور قرآن مجید نے ایک ڈاکو کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک اللہ والے کی ایمان کی دولت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اپنے اندر رعنائیاں پیدا کر کے، کشش کے جال پھیلا کر، پورا میک اپ کر کے آج کے دور میں